اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك سيدي يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على سيدتنا ومولتنا بدعة الرسول سيدة طيبة طاهرة راضية مرضية نور چشم رحمت للعالمین قسیمہ نور رسول سیدۃ نساء العالمین صدیقۃ الکبریٰ مریم کبریٰ محدثہ محدثہ مبارکہ مجاہدہ عابدہ عبیدہ سعدیہ سعیدہ صابرہ شاکرہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهَا أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. مولا تعالیٰ سیدہ پاک پہ تیری سلامیں ہوں، تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سلام پہنچے. کوئی مغالطے میں نہ رہے کہ میں کوئی جذبات تو میں آ کے عرض کر رہا ہوں. جذبات میں تو آنا چاہیے. جو فاطمہ تو زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے لیے جذبات میں نہ آئے، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ تو جانور ہے. ان کے تو غلاموں پر سلام پہنچتے ہیں تو ان کے دشمنوں پہ آدمی کیوں نہ کہے لعنت اللہ علی اعدائها اجمعین. لعنت ہو فاطمہ کے دشمنوں پر، اس لیے کہ یہی بات نبی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاطمہ تو مضغۃ منی بغضۃ منی بدعۃ منی شجنۃ منی. فاطمہ تو بدعۃ منی مغضۃ منی شجنۃ منی فمن ناداها آذانی. شہزادی کے گھر کا تصور آنکھیں بند کر لے کوئی شخص چند لمحے کے لیے اور تصور کر لے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور نبی پاک صاحب الاولاق کا گھر سے نکلنا، جس ہستی کی بارگاہ میں فرشتے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو رہے تھے، ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں. روایات یہ سنی جب ہم تھے تب بھی سنتے تھے کہ 70,000 ملائکہ صبح شام علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی دینے کے لیے اترتے ہیں تا دم قیامت انہیں پھر موقع نہیں ملنا. وہ نبی فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کو سلام پیش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے. یا قلب بین جنبی. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی ساری کائنات کی جان ہے، اس ذات کی جان کا نام فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ. ہمارے سلام پہنچے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، اور اس ساری کائنات کی جان کا نام علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام. امت نے جو ظلم کیا ہے، یہ ہمارا فرض ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. ہدایت صبح و شام پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب آنے والے ہیں دن جس میں ہدایت کے لیے، متقی ہونے کے لیے اللہ پاک نے قرآن جو اتارا. اللہ اکبر. میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبہ۔ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اور پھر جو نبی کو مان کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے نہیں ہمارے جیسے نہیں ہوتے، نور ہیں، ان کی آل کا نور نہیں مانتے، تیتر بٹیر جتوں اسی آئے ہیں اتھے تیتر بٹیر سے۔ جس نے ایمان و خلوص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان و خلوص کے ساتھ عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، معاف کر دیے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ گناہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن نے یہ بات کھلے لفظوں میں کہی ہے کہ جو استہزاء کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ بھی اس کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ کوئی مذاق نہ کرے خدا کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، باسز کے ساتھ۔ بابا کوئی ملازم اپنے مالک کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ ایک دو دفعہ غلطی کرتا ہی رہے روز، تو ایک دن ہی ول فائر ہم آف۔ تو خدا تو تعداد میں قیامت انتظار کرتا رہے گا۔ ہمارے ہر شخص جس پہ موت ہے، قیامت آ گئی، بہت انتظار نہ کرے۔ ہاں، خوش بخت ہے وہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ظہور کی گھڑیاں پائے گا۔ تو بات یاد رہے انشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ کی اور اس ناچیز خاک پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اتوار کی رات۔ یقیناً کوشش تو یہی ہے انشاءاللہ، اللہ کرے زندگی اور اذن الہی و محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، اور غالباً رات 11 بجے، اور جواب حاضر ہے رات 11 بجے۔ تو دوسرے دوست جنہیں تراویحوں کے بارے میں ایک بڑی پرانی ایک زمانے میں کتاب میرے پاس، سنی ہونے کے زمانے میں میں دکھا سکتا ہوں آپ کو یہاں، 30 راتیں منہ چھپا کے کتاب دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ یہ جناب سنی مکتبہ فکر کی ہے، ضیاء القرآن کی پبلیکیشن ہے، مفتی صاحب نے اس میں گفتگو کی ہے، اور مفتی سید سعادت علی قادری نہیں پتہ اب موجود ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال یہ بھی عجیب ایک سلسلہ ہے۔ اس سلسلے پہ اگر میں چل پڑا تو کہیں اور چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی اس 30 راتوں کی محنت میں ایک باندھا ہے مضمون، اور وہ ہے ان کا تیسری رات کا مضمون، جس میں انہوں نے تراویح کے بارے میں جس کے بارے میں امت مسلمہ کے خلیفہ، ہمارے امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین اور اولادہ المعصومین کی بات۔ امیر المؤمنین تو ظاہر ہے مومنین کا امیر ہوا کرتا ہے، مسلمین کے خلیفہ کی بات ہو رہی۔ دوسرے خلیفہ نے یہ رسم نکال کے کہا کہ نعمت البدعہ ھذا، یہ کتنی اچھی نئی رسم ہے۔ ان کا صفحہ نمبر ہے 19، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اور فرماتے ہیں جب یہ صحابیوں کو بڑھاتے ہیں نا ہمارے سنی بھائی، میں بھی یہ گناہ کرتا رہا ہوں، اللہ سے میرے اس گناہ کی معافی کی دعا مانگے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے،
اور اگر اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ بھی ہوتا تب بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے خلیفہ کا نام لکھا ہے، دوسرے خلیفہ کا اس کو قائم کرنا ہی اس کے سنت ہونے کے لیے کافی ہے۔ کہاں جاؤں، کس طرح بتاؤں کہ جو بدعت اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ یہ صفحہ 19 پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، پھر دوسری رات اسی طرح آپ نے نماز پڑھی، پر انہوں نے تیسری اور چوتھی بھی ٹھوک دی۔ بہرحال یہ کام ٹھوکنے میں ماہر ہیں۔ آپ اس نماز کے لیے پھر باہر تشریف نہ لائے۔ ہائے 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 ہائے، لوگ انتظار کرتے رہے۔ پھر جب صبح ہوئی اور آپ مسجد میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جو تم رات کر رہے تھے، لیکن میں رات کو صرف اس لیے باہر نہ آیا کہ مجھے خطرہ تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں، موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھی، نہ پڑھائی، اور باقی تلاش کرتے رہے خود اپنی کتابوں میں۔ کوئی 20 پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی پڑھنے والے کو برا کہتا ہے، کوئی نہ پڑھنے والے کو کہتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ اس موضوع کو دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ پھر صحابہ الگ الگ مسجد میں تو چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، پڑھا کرتے تھے اپنے گھروں میں۔ یہ طریقہ خلیفہ اول کے زمانے میں بھی جاری رہا، پر خلیفہ ثانی کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن چونکہ حضرت کا نام ہے، ضرورت نہیں ہے نام، میں اپنا پروگرام میں نہیں لیتا ہوں تو کسی اور کا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نام لے بندہ معصومین کا، جس سے طبیعت میں تکلیف ہو تو سکون آئے، اور برکت نہ ہو تو برکت پڑے۔ باقی دنیا میں کسی کے نام کیا لینے؟ بہرحال میں نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں لیتا، ہر سانس سے کہتی ہے کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس سے کہتی ہے کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ ہاں، کسی کو ناراض ہونا ہے تو وہ بیٹھا تسبیح لے لے تو پڑھتا رہے۔ ہمیں جس کی تسبیح پڑھنی ہے اس کو کہتے ہیں علی، ناد علی مظہر العجائب، تجد عون اللہ فی النوائب، کل ہم مغم سینجلی بولایت یا علی ہو یا علی ہو یا علی۔ لیکن چونکہ حضرت نے اپنے زمانے میں شریعت کے تمام احکام میں ایک نظم پیدا کیا، رسالت کی دھجیوں اتاری جاتی ہیں ایسی باتیں کر کے، میں مجبوراً کہنے پہ عاجز آ جاتا ہوں کہ ہم واہ واہ کیا کرتے ہیں، سنی اس وقت جھومتے ہیں، جس طرح جاہل کے سامنے ڈگڈگی بندر بچانے والا جو لاتا ہے نا، مداری جس طرح بچہ جمورا، آپ نے جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے دیکھے مداری، یہ جو سرکس کرنے والے جو کرتے ہیں تو دیکھنے والے تالیاں بجاتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت نے اپنے زمانے میں شریعت کے تمام احکام میں ایک نظم پیدا کیا، خدا کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، کہیں نہیں لکھا کہ اطاعت خلیفہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں ڈسٹورشن کی ہے معنی میں، ورنہ اصل تو اطاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 59 انشاءاللہ رمضان المبارک میں جو آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نا، عرفان اطاعت پر،
وہ اسی ہی آیت پہ ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واولی الامر منکم واولی الامر منکم واولی الامر منکم۔ امر دیتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیا ہے دعوت ذو العشیرہ میں۔ کسی تہی غیرت کو یہ بات کہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ میں لے کے تو آیا تھا، وقت کی قید مجھے بولنے نہیں دیتی ہے، غنیۃ الطالبین بھی اور یہ تاریخ الخلفاء بھی۔ یہ میں اتنی بھاری بھاری کتابیں اب اٹھانے کا وزن تو میں اٹھا نہیں سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے غلامی نصیب کرے، علی علی کرنے کا سانس وہ دے تو مدد کر دیں۔ یہ سیف الجلی علی منکر ولایت علی، خود بھی منکر ہیں اللہ کے فضل سے، اور کس طرح ہیں اس پہ بات، لیکن یہ میں ذرا تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیکن چونکہ حضرت کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن چونکہ حضرت نے اپنے زمانے میں شریعت کے تمام احکام میں ایک نظم پیدا کیا، نبی کس کو کہتے ہو، سید الانبیاء کس کو کہتے ہو، اشرف الانبیاء کس کو کہتے ہو، سید المرسلین کس کو کہتے ہو، خاتم النبیین کس کو کہتے ہو۔ غیرت کرو مسلمانوں، غیرت کرو۔ نظم پیدا کیا، نبی پر کس طرح تم بہتان باندھتے ہو، اور ہر چیز پر اللہ اکبر۔ پھر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کے مطابق آپ عمل کرانے کی کوشش فرماتے تھے۔ یہ جی منشا ہے رسول کی، رسول گھر سے نہ نکلیں، یہ منشا ہے رسول کی۔ تو اسی کتاب کے صفحہ 20 پر بھی ذرا مومنین کی سمع خراشی ہو رہی ہے، منٹ چند رہ گئے ہیں، ملاقات میں بھی زندگی کا بھی پتہ کو نہیں۔ فرماتے ہیں کہ صرف تراویح ہی نہیں بلکہ وہ تمام کام جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء تمام صحابہ اور امت نے اتفاق کیا، دین کا ایک حصہ ہیں۔ ظاہر ہے علی کی خلافت چھیننا بھی ان کے دین کا حصہ ہے۔ سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر کھڑے باہر کھڑے ہو کر دھمکی دینا کہ فاطمہ تیرے گھر کو جلا دیں گے، یہ بھی ان کے اتفاق سے ہی ہوا۔ شہزادی کونین پر ظلم بھی ان کے اتفاق سے ہوا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خروج کرنے والوں کا بھی اجماع ان کے ساتھ ہی ہوا، اور حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی ان کے اجماع پر ہی ہوئی، اور سید الشہداء حسین ابن علی بنا لا الہ اللہم صلی علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین، ان کی بھی شہادت اللہ اکبر اس امت کے اجماع پر ہی ہوئی۔ لیکن لکھا کیا ہے، دین کا ایک حصہ ہیں، اور بعد ازاں کیا بنو امیہ کیا بنو عباس نے جو ظلم کیا آل رسول پر، یہ بھی ان کا حصہ ہے۔ بات مسلمانوں کے لیے اجر ثواب ہے، جیسے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں، میرے سننے بہن بھائی سن لیں، نماز جنازہ کی 4 تکبیریں، نبی پڑھائے 5، تم آگے کروا لو جو مرضی۔ الصلاۃ خیر من النوم، میں تھا تو سن، لیکن مجھے یہ بڑی عجیب لگتی تھی کہ یار نماز بس نیند سے بہتر ہے تو چلو سوتے نہیں ہیں۔ پھر جمعے کی پہلی اذان، وہ پھر آگے بڑی تفصیل ہے قرآن پاک کے پاروں صورتوں رکوع میں تقسیم میں الفاظ یہ وہ سار زیر زبر پہ جزم تشدید۔ کہاں جائیں دل کو نکال کر جائیں یا جان کو نکال کر، یہ بزرگوں نے کتاب لکھی ہے جو ہماری ایجنسیوں کے ذریعے
پاکستان سے کینیڈا کبھی جاتے ہیں، کبھی کینیڈا سے پاکستان جاتے ہیں. یہ السیف الجلی، السیف الجلی، اس میں تو کوئی شک نہیں نا. مولا کا نام بیچتے ہیں نا یہ، علی منکر ولایت علی. اور ولایت علی کے منکر، ہر وہ شخص ولایت علی کا منکر ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں یعنی ملت جعفریہ کا دشمن ہے، جو ملت جعفریہ کا دشمن ہے. اور یہ انہوں نے بڑی تفصیل باندھی ہے. وقت ختم ہو گیا. ان کا مقدمہ جو ہے نا، مقدمہ اس کتاب کا، وہ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. میرے مومنین کہیں اتنے متاثر نہ ہوئیں، کیونکہ ہمارے ایک آغا صاحب ان کے ڈپٹی چیئرمین بنے ہوئے ہیں. کیا کریں؟ اب نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الدنیا ملعونۃ ملعون ملعون ما فیہا الا ما کان للہ من. اس دنیا پر لعنت ہو جو اس میں ہے، اور سوائے اس کے جو اللہ کے لیے ہے. لیکن کیا کریں، منہاج پسند جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دشمن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، دوست کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، دشمن کے دشمن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یا دوست کے دشمن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، دوست کے دوست کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یا دشمن کے دوست کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. لیکن بس انہوں نے بڑی جناب بحث کی ہے. زندگی رہی انشاءاللہ تو آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیا کہا ہے. کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مقدسہ سے 3 طرح کی وراثتیں جاری ہوئیں. 3 طرح کی وراثتیں: خلافت باطنی کی روحانی وراثت، خلافت ظاہری کی سیاسی وراثت، خلافت دینی کی عمومی وراثت. بھائی بڑا بہت ہی یعنی خوبصورت مضمون، کیونکہ شہر اللہ آنے والا ہے تو ولی اللہ کے ساتھ شہر اللہ کا بڑا تعلق ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس نے تاریخ الخلفاء نے کچھ اور کہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور غنیت الطالبین نے کچھ اور کہا ہے. یہ میں وزنی بڑی ہیں کتابیں، اس سے بیشتر کہ میرے مطلب یہ دکھانے کی کوشش کروں آپ کو. یہ زندگی رہی تو یہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ان میں سے. اور رمضان المبارک میں بس ایک بات یاد رہے کہ ہمیں عبادت، صدقات دینے، عبادات کرنی، ہمیں کہیں گناہ گار ایسا نہ کر دے کہ ہم اپنے تئیں سوچیں گے ہم بہت نیک ہو گئے ہیں. بس جتنا بڑھا جائے عبادتوں میں اتنا عجز بڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مومنین کو، ہم تمام مومنین کو، مومنات کو، اپنی اولادوں کو اپنی امان میں رکھے، ہماری اولادوں کو، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور محبوب کی آل پاک کی. بس چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شروع کی نہیں، آخر میں جو ہے نا، جو شہزادہ کونین یوسف زہرا عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تشریف لائیں گے، اللہ نے ان میں ساری خلافتیں اکٹھی کر دی، ظاہری بھی باطنی بھی. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل الطاہرین.